سعید نے بیان کیا اور ان سے ابو شریح نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6018۔ سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کانوں سے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے۔ پوچھا یا رسول اللہ دستور کے موافق کب تک ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات، اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6019۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر کوئی چیز کسی کو صدقہ کے لیے جو میسر نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کام کریں اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ نہ کر سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکیں، فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا امر بالمعروف کا کرنا عرض کیا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6022۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ 2 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجوری کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے اور کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6023۔ ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے عروہ بن زبیر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، السلام علیکم، تمہیں موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں اس کا مفہوم سمجھ گئی اور میں نے بھی ان کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام ولعنتا، یعنی تمہیں موت آئے اور لعنت ہو۔ بیان کیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی اور ملائمت کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم اور تمہیں بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6024۔